نہیں ہو سکتا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات تھے اور اچھے عمل کیے۔ کیا وعدہ کیا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ البتہ یقیناً ان کو خلافت دے گا زمین میں۔ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جس طرح ان سے پہلوں کو اس نے خلافت عطا کی۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کے لیے ان کے دلوں میں مضبوط کرے گا اس دین کو جس دین کو ان کے دلوں میں مضبوط کرنے کے لیے اس نے پسند کیا ہے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کے خوف کے بعد ان کے خوف کو امن میں تبدیل کر دے گا۔ یہ وعدہ کیا اللہ نے، اس کو خلافت بھی عطا کرے گا زمین میں۔ اور پھر دیکھیے آگے قرآن کیا فرماتا ہے، یعبدوننی، ان کا مقام کیا ہوگا جن کو میں خلافت عطا کروں گا۔ یعبدوننی، وہ میری عبادت کریں گے، لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔ اب یہاں ایک نقطہ ہے، قرآن تو سب پڑھتے ہیں لیکن نقطہ بیان کوئی کرتا ہے۔ دیکھیں میں سامعین کی ذرا توجہ چاہوں گا کہ یعبدوننی، وہ میری عبادت کریں گے۔ عبادت تو سب کرتے ہیں، ظاہر ہے جو عبادت کرتا ہے وہی عبادت کر سکتا ہے جو شرک نہیں کرتا۔ جو شرک بھی کرتا ہو اور عبادت بھی اللہ کی کرتا ہو، یہ کیسے ہے؟ نہیں ہو سکتا کہ وہ مشرک بھی ہو اور عبادت بھی کرتا ہو۔ یہاں اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے یعبدوننی کے بعد لا یشرکون بی شیئا کیوں فرمایا؟ کہ میری عبادت بھی کریں گے اور میرے علاوہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ یا اللہ، عبادت جو کرتا ہے وہ شریک نہیں کر سکتا، یہ جملہ اضافہ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ کیسا ہے کہ وہ عبادت بھی کرے اور تیرے ساتھ کسی کو شریک بھی ٹھہرائے؟ یہ مقام صحابہ بیان کیا جا رہا ہے، توجہ کرو۔ کیا ہے؟ ثابت یہ ہوا کہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو بظاہر عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، دیگر جو ارکان ہیں دین کے ان کو مکمل کرتے ہیں، لیکن وہ شرک سے پاک نہیں ہوتے۔ کسی نہ کسی گوشے میں ان کے شرک گھسا ہوا ہوتا ہے، شرک سے مبرہ نہیں ہوتے، شرک کی دلدل میں پھنسے ہوتے ہیں اور عبادتیں بھی کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے ان سے بھی ان لوگوں کو مستثنا قرار دیا کہ یعبدوننی، وہ تمہاری طرح صرف سجدے نہیں کریں گے، وہ تمہاری طرح صرف سجدے نہیں کریں گے کہ ہم نے عبادت کا حق ادا کیا، بلکہ لا یشرکون بی شیئا، اور شیئن پر جو تنوین ہے یہ نکرہ کی ہے، اور یہ قانون ہے کہ جب نفی کے تحت نکرہ آئے تو یہ مفید عموم ہوتا ہے۔ نفی کے تحت جب نکرہ آئے تو عموم کا معنی دیتا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ آپ نہیں سمجھے، میں نے ایک اصطلاح بیان کی علمی، اس کا مطلب یہ ہے کہ لا یشرکون بی شیئن، وہ کسی قسم کا چھوٹا بڑا کسی نوع کا کسی قسم کا شرک نہیں کریں گے، کسی قسم کا شیئن، کوئی چیز، ذرے سے لے کر آفتاب تک، بڑی سے بڑی چھوٹی سے چھوٹی، نجوم، کواکب، وہ دنیا کی جتنی باتیں ہوتی ہیں، اس کے علاوہ کسی چیز کا وہ شرک نہیں کریں گے۔ اب
فرمایا میں ان کو خلافت دوں گا، اپنی خلافت دوں گا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس میں ایک خاص نقطہ یہ ہے کہ انسان کی خواہش ہوتی ہے، جو لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، ان لوگوں کی معاذ اللہ، خاص طور پر اصحاب ثلاثہ جو ہیں، یہ معاذ اللہ ہمیں تو یہ لفظ منہ سے کہنے زیب بھی نہیں دیتے، لیکن وہ بڑی کھلے لفظوں میں یہ بات کہہ دیتے ہیں جھجک کے بغیر کہ یہ خواہشات نفسانیہ میں مبتلا تھے، ان کو سیٹ درکار تھی، ان کو عہدہ درکار تھا۔ جس طرح انہوں نے کہا اور اس شعر کو رومی کی طرف منسوب کر دیا، حالانکہ جلال الدین رومی جو تھے وہ حضرت صدیق اکبر کی اولاد سے تھے اور خالص سنی العقیدہ تھے، وہ ایسا شعر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ انہوں نے شعر جو اب ایران کی چھپی ہوئی مثنوی ہے اس میں کہہ دیا کہ چون صحابہ بغض حب دنیا داشتن مصطفیٰ را بے کفن بگذاشتن، یہ شعر رومی کی طرف منسوب کر دیا کہ صحابہ میں معاذ اللہ چونکہ دنیا کی محبت تھی اس لیے رسول اللہ کو کفن کے بغیر چھوڑ دیا، یہ رومی کی طرف منسوب کیا۔ نئی جو مثنوی چھپی ہے اس میں آپ پڑھ لیں، رومی ایسا شعر نہیں کہہ سکتا، یہ ان کا الہاق ہے، اپنے نظریہ باطل کو رومی کی طرف منسوب کیا۔ تو اللہ فرماتا ہے ارأیت الذی من اتخذ الہہ ہواہ، اے دیکھنے والے یا اے میرے نبی تو نے دیکھا اس شخص کی طرف جو اپنی نفسانی خواہش کو اس نے خدا بنا رکھا ہے، نفسانی خواہش کو خدا بنا رکھا ہے، اس کی پوجا کرتا ہے، اپنے نفس کی خواہش کی پوجا کرتا ہے۔ تو نفس کی خواہش کہ انسان جو چاہے، جو اس کا آئیڈیا ہو یا آئیڈیل چیز ہو، اس کو ذہن میں ماڈل کے طور پہ بنا کر اس کی پوجا، یا ٹارگٹ ہو، ایک نشانہ اسے بنا رہا ہو کہ میں نے یہاں تک پہنچنا ہے، مالی منفعت مقام یہ حاصل کرنا ہے، یہ دولت، یہ منصب، یہ چیز میں نے حاصل کرنی ہے، تو اس کے لیے جو جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو وہ اس منصب تک پہنچنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ پوجتا ہے اس کو، پوجا کرتا ہے اس کو، اپنی خواہش کی۔ جس طرح یہ سیاسی لوگ ہیں کہ ان سیٹوں پر فائز ہونے کے لیے، اسمبلیوں میں جانے کے لیے کیا جائز اور کیا ناجائز ہر طرح استعمال کرتے ہیں، اپنی اس خواہش کو انہوں نے الہ بنایا ہوا ہے، بت بنایا ہوا ہے، 24 گھنٹے اسی کی دھن میں، ہائے مجھے یہ مل جائے، ہائے مجھے یہ مل جائے، ہائے مجھے یہ مل جائے، یہ ہے پوجا۔ ارأیت الذی من اتخذ الہہ ہواہ، کیا اس آدمی کو آپ نے نہیں دیکھا جس نے اپنی نفسی خواہشات نفسانیہ کو یا خواہش نفس کو بت بنا رکھا ہے، اس کی پوجا کر رہا ہے، ہر وقت اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ تو نفس کی خواہش کرنا اور پھر اس کی پوجا کرنا اور اس پھر منصب تک، اس مطلب تک پہنچنا، اس میں لمحات اور وقت گزارنا، یہ کیا ہے؟ قرآن کے نزدیک یہ پوجا کرنا ہے، اور غیر اللہ کی پوجا کرنا شرک ہے۔ بھائی بولیے آپ، شرک ہے کہ نہیں؟ تو اللہ نے اس آیت میں یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا کہہ کر کہ جن کو میں خلافت دوں گا وہ کسی قسم کا شرک نہیں کریں گے، نہ ان میں خواہش نفسانیہ ہوگی، ان میں خواہش نفسانیہ کیوں کہ ارأیت الذی من اتخذ الہہ ہواہ، کہ جس نے اپنی خواہش نفسانیہ کو خدا بنا رکھا ہے وہ بھی مشرک ہے۔ فرمایا نہیں، لا یشرکون بی شیئا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو کسی قسم کا، تو اس سے نفی ہو گئی کہ خلفائے راشدین میں ہوائے نفس، منصب کی خواہش
का शायबा तक नहीं था।